دوستو، آپ نے آج تک جتنے بھی فراڈز کے بارے میں سنا ہوگا وہ کسی بھی آدمی یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہوئے ہوں گے، لیکن ملائیشیا میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس نے پورے کنٹری کے ساتھ ہی فراڈ کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس انسان نے پہلے 36,000 کروڑ کا فراڈ کیا اور پھر اسی پیسے کا استعمال کرتے ہوئے ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی وولف آف وال اسٹریٹ کو فائنینس کرنے میں لگا دیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا سکیم کرنے کے بعد آج تک اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکا اور شاید آگے بھی نہ کیا جا سکے۔ آخر کون تھا یہ انسان اور کیسے اس نے اتنا بڑا سکیم کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جو لو سے۔ جو لو ایک ملینئر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ اپنی سکولنگ کے لیے برٹن کے ایک اچھے اسکول میں گیا تھا جہاں رائل فیملیز کے بچوں سے لے کر بلینئرز کے بچے پڑھتے تھے، اور یہیں سے جو کو ان امیر بچوں میں رہنے اور ان کے سامنے خود کو ان سے زیادہ امیر دکھانے کی لت لگ گئی تھی۔ اس وجہ سے جو نے اسکول اور کالج لائف میں بہت سارے امیر دوست بنا لیے تھے، اور اکیلے ہی ایک دوست کے ساتھ وہ ابو دھابی کے ٹرپ پر بھی گیا تھا جہاں اسے سووریجن نیشن فنڈ کے بارے میں پتا چلا تھا۔ سووریجن فنڈ ایسے فنڈ ہوتے ہیں جہاں ایک ملک بہت سارے پیسے ایک فنڈ میں رکھ دیتا ہے اور پھر اس پیسے کا استعمال کر کے وہ پوری دنیا کی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا پیسہ گرو کر سکے۔ چاہے وہ قطر ہو یا ناروے، سبھی ملک کے پاس اس طرح کا فنڈ ہوتا ہے۔ کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد جو نے اپنے اسکول کے دوست اور اس وقت کے ملائیشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر نجیب رزاق کے بیٹے سے جڑے ہوئے لنکس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ملائیشیا کو ایک بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، اور جو نے اپنے کنیکشنز کا استعمال کر کے ملائیشیا کو وہ انویسٹرز دلوائے اور خود کریڈٹ لینے کی بجائے نجیب کو سارا کریڈٹ دے دیا۔ اس کریڈٹ کی وجہ سے نجیب کی پاپولیرٹی ملائیشیا میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ 2009 میں نجیب کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اب جو نے نجیب کو یہ آئیڈیا دیا کہ اب ملائیشیا کے پاس اپنا فنڈ ہونا چاہیے، اور جو نے نجیب کو یہ پرومس بھی کیا کہ وہ اس فنڈ سے نجیب کی پولیٹیکل کمپین کو بھی فنڈ کرے گا۔ اس لیے ملائیشیا کی سرکار نے ایک ملائیشیا ڈیولپمنٹ بیرہڈ فنڈ کی شروعات کی اور اس میں $100 کروڑ ڈالے۔ اس فنڈ کا الگ سے چیئرمین بنایا گیا اور جو نے صرف ایک ایڈورٹائزر کا ٹائٹل لیا، لیکن اس فنڈ کو ہمیشہ سے جو ہی کنٹرول کر رہا تھا۔ جو کی پہلی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی کمپنی پیٹرو سعودی تھی، جس میں نجیب نے $100 کروڑ ہی انویسٹ کر دیے تھے۔ کوئی بھی نیشنل فنڈ کبھی بھی اپنی ساری انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ پر انویسٹ نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ جو سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا تو اس لیے جو نے ایسا کر دیا۔ بعد میں سامنے آیا کہ جو نے صرف $30 کروڑ ہی سعودی کمپنی میں انویسٹ کیے تھے اور باقی $70 کروڑ اس نے ایک سوئس بینک میں ڈال دیے تھے۔ اب جیسے ہی جو کے پاس اتنا پیسہ آیا تو اس نے اتنے پیسے بھی خرچ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے کئی ساری یاٹس، مینشنز اور سپورٹس کار خریدنے میں اپنا پیسہ خرچ کیا، اور اسی کے ساتھ اس نے ہالی ووڈ کی بیولی ہلز میں ایک بڑا سا ہوٹل بھی خرید لیا جس میں ہر ٹائم پارٹیز اور پیسہ بہایا جاتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکتوبر 2009 سے جون 2010 کے درمیان جو نے تقریباً $700 کروڑ خرچ کر دیے تھے، اور وہ بھی صرف اپنی عیاشی پر۔ جو ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز اور سپر ماڈلز کو اپنی پارٹی پر آنے کے لیے پے کرنے لگا تھا، جس نے اس کو اور بھی کنیکشنز دے دیے تھے، اور اب بالی ووڈ میں جو کی چرچا ہونے لگی تھی، اور پھر وہ چاہے ایک سپر ماڈل کو وائٹ فراری کا گفٹ ہو یا پھر اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنا ہو، جو نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لگاتار پانی کی طرح پیسہ بہانے لگا تھا۔ اس درمیان وہ نجیب کی پولیٹیکل کمپین کو بھی فنڈ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے نجیب کو اس پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ جو چاہتا تو یہیں پر رک سکتا تھا اور اپنا ایک اچھا بزنس ایمپائر کھڑا کر سکتا تھا، لیکن جو کو پیسہ خرچ کرنے کی لت لگ گئی تھی اور اس کے لیے اس کو لگاتار پیسے کی ضرورت بھی تھی۔ جو اس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے بینکس میں سے ایک بینک
गोल्डमैन सैक्स तक पहुंचा और 1MDB के बॉन्ड्स बेचकर इन्वेस्टमेंट करने का कहा और इसके लिए वो गोल्डन सैक्स को भी एक मोटी फीस देने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से गोल्डन सैक्स ने भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और उसके लिए तकरीबन 350 करोड़ डॉलर्स रेज कर दिए। इसमें से भी 140 करोड़ रुपए उसने फिर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए और जब दोबारा से 1MDB ने 300 करोड़ डॉलर्स रेज किए तो उसमें से भी जो ने 100 करोड़ अपने पास रख ली। इन सब के दरमियान जो उन सब लोगों को भी पे करता था जो ये सारा सेटअप करने में उसकी मदद करते थे ताकि वो भी अपना मुंह बंद रखें, फिर चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो या फिर कोई हॉलीवुड का सुपरस्टार हो। सबको ही पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा सबका मुंह बंद कर देता है और अगर किसी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हों तो वो मुंह के साथ साथ आंखें भी बंद कर देता है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन बर्बाद हो गया जब साल 2015 में एक विसल बॉर्ड नामी एक शख्स ने कुछ ईमेल्स प्रेस में लीक कर दी। इन ईमेल्स में जो के सारे काले धंधों की जानकारी थी और जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने इस मामले को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता जो की सारी कहानियां लोगों के सामने आती गई। हजारों प्रोटेस्टर्स ने 1MDB और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि फंड तो सरकारी ही था और इसमें जो भी नुकसान हुआ था उसमें सभी मलेशियन के टैक्स के पैसे शामिल थे। ये सब होने के बाद भी नजीब ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया था। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि अगले इलेक्शंस तक लोग ये सारी बातें भूल जाएंगे, लेकिन 2015 में नजीब की पार्टी पिछले 60 साल में पहली दफा इलेक्शंस हार गई थी और फिर मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिश में नजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नजीब के घर पर रेड हुई और वहां से 273 मिलियन डॉलर्स के महंगे तरीन गिफ्ट, हैंडबैग्स और महंगी ज्वेलरी बरामद हुई। नजीब को करप्शन के इल्जाम में 12 साल की सजा हुई, लेकिन जो को कोई नहीं पकड़ पाया। उस स्कैंडल के आने के बाद से लेकर अभी 7 सालों तक जो गायब है क्योंकि उसका पैसा फॉरेन अकाउंट्स में था, इसलिए वो अभी भी उस पैसे को उड़ा रहा है। कई रिपोर्ट के मुताबिक जो चाइना में रह रहा है, कुछ महीनों पहले वो विक्टोरिया सीक्रेट्स पार्टी में भी देखा गया है और उसको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अभी भी मलेशियन गवर्नमेंट और FBI उसको ढूंढ रही है, लेकिन जो अभी भी दुनिया के किसी VIP बीच पर हाथ में ड्रिंक लेकर मजे से इन लोगों की बेबसी पर हंस रहा है और अपनी लाइफ को ऐशो आराम से जी रहा है। दोस्तों, आपको जो की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमें इस बात से जरूर आगाह करें कि आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।